آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات کی تو دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں، اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، ہم نے ان کے پریس ریلیز ایشو کیے ہیں۔ کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو۔ خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے۔ کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں، میڈیا کے جو نمائندگان آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں، اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم 4 ہیں، اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں، اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں۔ آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات کی تو اچھا ایک چیز میں اس کیس کے بارے میں ضرور آپ کو عرض کروں گا۔ دیکھیں یہ کیس بڑے عرصہ سے چل رہا ہے، یہ 6 کیسز تھے اڈیالہ میں ہوئے ہیں، ٹوٹل یہ 6واں کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس مرتبہ جو توشہ سے ریلیٹڈ ہے یہ 3را کیس ہوگا۔ پہلا کیس ہوا تھا ہمایون دلاور صاحب کے سامنے، وہ دوسرا کیس ہوا جج بشیر صاحب کے سامنے جب توشہ خانہ 1 تھا، اب یہ وہی کیس ہے، یہ 3رے مرتبہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں صرف میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر ایک ہی انڈائٹمنٹ جس پہ آپ کو 1 مرتبہ سزا ہوئی ہو، اس انڈائٹمنٹ میں آپ کا دوبارہ نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اسپیسیفکلی میں یہ کہوں کہ اس جو آئٹمز تھے گفٹ کے، اس کی جو لسٹ آئی تھی الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی، ڈائریکٹلی انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے منگوائی تھی اور وہ ہمارے بغیر ہی منگوائی گئی تھی۔ یہ سارا ریکارڈ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ایگزیبٹ آیا تھا، اگر مجھے پراپر ایگزیبٹ یاد ہے تو وہ ایگزیبٹ PM تھا اور اس کے ساتھ باقی تھے، اور کیٹیگوریکلی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے بیان ملزم میں خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، اور خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ آئٹم گفٹ کے آپ کے تھے۔ آج وہی آئٹم لیے جا رہے ہیں اور بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، لہٰذا بشرا بی بی کے خلاف کیس جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ ہسٹری میں پہلی مرتبہ کہیں ہاؤس وائف کو ایسا ٹرائل چلا رہا ہے جس کی ہم نے مذمت کی۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ان کو پیرول پر رہا کیا جائے تو افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو جب خان صاحب کا دور حکومت ہے سب سے زیادہ دہشت گردی جو طالبان کی طرف سے ہوئی وہ ان کے دور میں ہوئی، اس وقت تو اس کو نہیں روک سکے اور یہ معاملات اس سے پہلے کے چل رہے تھے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب اب کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے سب سے زیادہ دہشت گردی ابھی لاسٹ ایئر وغیرہ میں بڑھی ہے، اور دیکھو دہشت گردی بڑی ہے اس پہ کوئی اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ دہشت گردی پہ کسی قسم کی سیاست نہ ہو اور ہر وہ کوشش کی جائے جس میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس ناسور کو ہم ختم کریں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ہر خوشی میں ہر ترقی میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن خان صاحب کے دور میں یہ فیکٹس فگر آپ کے پاس ہے سب سے کم دہشت گردی تھی، کس وجہ سے پھر آگے بڑھی ہے اس پہ بھی نظر رکھیں، اور دہشت گردی ہر صورت ختم دیکھیں الحمدللہ ایک پروسیس ہوئے KPK کے وزیر اعلیٰ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو گیا، بڑی چھمی گوئیاں ہو رہی تھی
آج پشاور ہائی کورٹ نے JUI کی پٹیشن بھی ختم کر دی. کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر کر لیا کہ گورنر صاحب اوت لے لیں, اس کا بھی شکریہ. عدالت نے ایک بہت اچھا آرڈر پاس کیا. آج یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہ ہر اس پارٹی کا حق ہے جس کے پاس میجارٹی ہے. ہماری KPK حکومت میں میجارٹی تھی, ہمارے 90 MP یہ سارے اپنے CM صاحب کے ساتھ رہے, انہوں نے خان صاحب کی ہدایات پہ ووٹ دیا ہے. یہ عمل پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے باقی صوبوں میں, تو بہتر ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک میں خان صاحب نے یہی ہدایات دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت KPK میں ہے انشاءاللہ ایک نئے ویژن کے ساتھ اچھا کام کرے گی. بلاول بھٹو زرداری کا بھی شکریہ, انہوں نے بر وقت اس کو بھیجا اور عدالتی آرڈر کا کیا, تو اس کا بھی بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے KP میں, پاکستان کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں, افغان جو ہے وہ مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں طالبان, PTI اس پہ خاموش کیوں ہے, اور PTI کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا کیا پالیسی ہے, واضح طور پر وہ بھی سامنے نہیں آ سکی. آپ نے مبارکباد تو دے دی, لیکن وزیر اعلیٰ کی پاکستان کی جو دیکھیں دہشت گردی پہ میں نے آپ کو اتنی تاریخیں بھی سے بتایا کہ یہی ہماری پالیسی ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو, دہشت گردی ختم ہو, اور اگر کسی فارن ملک پاکستان کے خلاف اگریشن کرتا ہے بشمول افغانستان کے, وہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ہی ہے, اور جب انڈیا نے ایسی ایڈونچر کیا تو ہم پاکستان ہی کے ساتھ رہے انڈیا کے خلاف, اور ہم نے بھرپور ساتھ دیا. پاکستان کی سلامتی, انٹیگریٹی اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور سورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم سب سے پہلے پاکستان.